بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش، اس لیے کہ قریش کے دلوں میں محبت ڈال دی گئی۔ لام زیر لی کا معنی اس لیے کی وجہ سے، ایلاف کا معنی ہوتا ہے دل میں محبت ڈالنا، اس لیے کہ قریش کے دل میں محبت ڈال دی گئی۔ ایلافہم، ان کے دلوں میں محبت ڈال دی گئی۔ رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں کے سفر کی اور گرمیوں کے سفر کی۔ یہ لوگ گرمیوں میں اور سردیوں میں سفر کرتے، شام کی طرف اور یمن کی طرف، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، روپیہ پیسہ کے لیے، تجارت کے لیے یہ سفر کرتے تھے۔ قریشی لوگ، مکہ والے، قریش کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا، تو یہ ان کے بڑے نے سب قبیلے والوں کو جگہ جگہ سے اکٹھا کر کے مکہ مکرمہ میں لے کر آیا، وہاں بٹھا دیا، تو گویا کہ یہ قریش ہو گئے، جمع ہوئے لوگ سارے۔ تو ان کے دلوں میں محبت ڈال دی گئی تھی کہ یہ سفر کرتے تھے کاروبار کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کے بدلے یہ کیا کریں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو وہ عبادت کریں رب کی، اس گھر کے رب کی، بیت اللہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے رب کی یہ لوگ عبادت کریں۔ الذی، وہ ذات جس نے اطعمہم، ان کو کھانا دیا، اطعمہ کھانا دیا، ہم ان کو، من جوع بھوک سے، وآمنہم من خوف، اور امن دیا ان کو خوف سے، ڈر سے۔ اب یہ یہاں تین چیزیں ہو گئیں، ایک تو ان کو بھوک سے کھانا دیا، اور دوسرا ڈر کے وقت امن اور خوف دیا، اور تیسرا ان کے دلوں میں کاروبار اور سفر کی محبت ڈال دی۔ تو اس کے بدلے اب ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جو بیت اللہ کا رب ہے، جو خانہ کعبہ کا رب ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں نا، جو خوف سے امن دینا اور بھوک سے کھانا کھلا دینا، یہ بہت ہی عظیم کام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمت ہے، خاص رحمت ہے کہ ایک بندہ جس کے لیے امن ہے، وہ سکون سے زندگی گزار رہا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، نہ اس کو ڈاکے کا خطرہ ہے، نہ چوری کا خطرہ ہے، نہ راستے میں لوٹ جانے کا خطرہ ہے، نہ راہ زنی کا خطرہ ہے، وہ بڑے سکون سے کاروبار کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں اس کی محنت سے اس کے پاس پیسہ آتا ہے، تو وہ پیسے سے کھانا کھاتا ہے، رزق کماتا ہے، کھانا کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، اس کا پیٹ بھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے میں سورہ نحل میں ایک آیت اتاری ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جن کے پاس جن کا رزق آ رہا تھا ہر طرف سے، فکفرت بانعم اللہ، تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو وہ جو بستی تھی وہ کھانا بھی کھا رہی تھی۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ، بڑے امن سے رہ رہی تھی، امن سے رہ رہی تھی، رزق ہر طرف سے آ رہا تھا۔ تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، جو بندہ ان کی ناشکری شروع کر دے، جو بستی، جو قوم والے، جو گاؤں والے، شہر بستیوں والے اگر ان کی ناشکری شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان پر لباس خوف والا، لباس ڈر والا، لباس بھوک کا، پھر ان پر بھوک آتی ہے، قحط سالی آتی ہے، اور ڈر خوف ہوتا ہے، پھر یہی ہوتا ہے کہیں دھماکہ نہ ہو جائے، پھر یہی ہوتا ہے کوئی چوری نہ کر لے، پھر یہی ہوتا ہے کوئی ہمیں لوٹ نہ لے۔ تو ان چیزوں کے بدلے میں ضرور چاہیے کہ ہم خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ہم بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ بیت اللہ کے رب کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس سے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ہم مکہ مکرمہ میں تھے حج کے لیے، تو ہم تو مکہ کے رہائشی تھے،
اس وقت بہت سارے لوگ، کچھ مدینہ یونیورسٹی کے طلباء اور کچھ جامعہ محمد بن سعود یونیورسٹی ریاض سے، اس طرح مختلف علاقوں سے، طائف سے، جدہ وغیرہ سے لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے۔ تو ہمارے کلاس فیلو، ہمارے دوست ان کو جانتے ہیں، ظہور احمد سیاف صاحب، وہ وفات پا چکے ہیں، میاں چنو کے تھے۔ تو وہ جب ریاض سے پہنچے، بہت مشکل تھی، بہت سختی تھی، سیکورٹی کی شرطیں تھے، تو بڑی مشکل سے ریاض سے مشکل ترین سفر مراحل طے کر کے وہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب پہنچے تو میرے پاس مکان میں آئے جو شارع اجیاد پر تھا، فندق شہداء کے بیک سائیڈ میں۔ تو میں نے ان کو کھانا کھلایا، تو وہ ہنس کر کہتے ہیں کہ اب مجھے وہ بات اور آیت یاد آ رہی ہے کہ ہم کتنی مشکل سے، ڈر خوف سے بچ بچا کر اب ہم امن کی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں، اور آپ نے ہمیں کھانا کھلا دیا ہے، تو ہمیں اب دل کرتا ہے کہ ہم جا کر طواف کریں اور عمرہ کریں اور اللہ کے گھر کا حج کریں۔ یہ ہے وہ خاص نعمت جو امن اور بھوک سے پیٹ بھر جانے کی یہ نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اسی کی عبادت کریں اور اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ ہی ہم اس کے علاوہ کسی اور ذات کی، کسی اور جھوٹے معبود کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلاتا رہے۔